بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 13 محرم بدھ کے دن کا سب سے طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک روٹی، سادہ روٹی جو آپ کے ہر گھر میں موجود ہے۔ ایک روٹی پہ آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ روٹی کا استعمال کیسے کرنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانے کا آج ایک ایسا سنہری موقع ہے کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج 13 محرم بدھ کے دن جس انسان کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی، سمجھے وہ اللہ کی طرف سے چنا گیا ہے۔ یعنی ہر کسی کو، ہر ایرے غیرے کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو سمجھے اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے۔ آج اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ روٹی پہ سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ ہر سال اس وظیفے کو کیا جاتا ہے اور اس وظیفے کو پڑھ کے حاجتیں پوری کروائی جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد کے لیے پڑھے، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھے۔ دنیا کی ہر شے روٹی پہ سورہ کوثر پڑھنے سے مل جاتی ہے۔ دیکھیں، ہم اس روٹی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اس روٹی کے لیے لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرتے ہیں صرف اس روٹی کی خاطر۔ اور آج اس روٹی پہ سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جسے پڑھنے کے بعد یہ رزق آپ کے لیے وافر ہو جائے گا۔ اللہ آپ پہ رزق اور دولت کے 300 دروازے کھول دے گا۔ ہمارے لیے تو ایک ہی دروازہ کافی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہمارے لیے صرف ایک دروازہ کافی ہے، لیکن روٹی پہ سورہ کوثر پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آج 13 محرم بدھ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے۔ روٹی کے ٹکڑے پہ یہ خاص عمل کرتے ہی آپ کا ہر غم، ہر تکلیف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ پہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنے شروع ہو جائیں گی۔ بیماروں کے لیے یہ وظیفہ بڑا طاقتور ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماری ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ آپ کے دروازے پہ آ کے ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، آج 13 محرم بدھ کے دن آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج اللہ کی رحمت اپنے عروج پہ ہے، اللہ کا رحم و کرم اپنے عروج پہ ہے۔ آج جو مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور جسے پسند کر لیتا ہے، جس سے راضی ہو جاتا ہے، اس سے اتنا نوازتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ میں سے بہت سے لوگ مایوس بیٹھے ہوں گے، جو وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہوں گے، جن کے ہر کام میں رکاوٹ ہے، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات کی محنت کے باوجود کسی طرف سے کامیابی نظر نہیں آتی۔ تو آج محرم کی 13 تاریخ بدھ کے دن ایک روٹی پہ سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ رب کعبہ سے مانگتا بیکاری فقیر بن کے مانگے، اللہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ آج ہی تو وہ دن ہے۔ آج کا دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آج کے دن روٹی پہ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ غیبی مدد فرماتا ہے، اور کتنی غیبی مدد فرماتا ہے، تو ہم دکان، دفتر، کاروبار، ہر شے چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، اعمال کریں۔ آج میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر میرے کہنے پہ آج اس وظیفے کو پڑھو گے نا تو آپ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ محرم کی 13 تاریخ بدھ کے دن آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، وہ سب ایک طرف، لیکن آج 13 محرم بدھ کے دن کا جو خاص وظیفہ ہے وہ ایک روٹی پہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ کامل وظیفہ ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو ایک بار کرتے ہیں، ایک بار کرنے سے پورے سال کی خوشیاں مل جائیں گی، پورے سال کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ وہ پریشانیاں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، لیکن میرا رب جانتا ہے، آج ایک روٹی پہ سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کی طرف، میری طرف، ہم سب کی طرف آنے والی پریشانیاں اللہ غیب سے ختم فرما دے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب محرم کی 13 تاریخ بدھ کا دن آ جائے
آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ دو۔ یہ دوست، یہ رشتہ دار مشکل وقت میں سب سے پہلے یہی ساتھ چھوڑتے ہیں، لیکن آج اس وظیفے کو آپ پڑھیں۔ تمام دوستی یاری چھوڑ کر، رشتہ داری چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ یہ رشتہ دار خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے۔ آج کے دور میں ہر بیماری پیسے کی کمی کی وجہ سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ رل جاتا ہے۔ جب پیسہ نہیں ہوتا گھر میں فتنے فساد ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور گھر میں بے سکونی بے برکتی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جب پیسہ آتا ہے گھر میں سکون آتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو آج اپنے تمام رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے آج اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی چاہتا ہے تو روٹی پہ یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آج 13 محرم الحرام بدھ کا دن آ چکا ہے۔ ایک روٹی جو آپ کے گھر میں پکی ہے، سادہ روٹی لیں یا پراٹھا لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سادی روٹی لے کے باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ توجہ، آپ اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ کریں۔ روٹی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ پیارے بھائیوں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے پڑھنا صرف 7 بار ہے۔ 7 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ بیٹے کے خواہش مند ہیں، بیٹا مانگو بیٹا ملے گا۔ نیت تو کرو، نیت کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی، نیت کے بغیر تو حج عمرہ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح جب آپ رب کے سامنے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ بے شک دلوں کا راز جانتا ہے، لیکن جب آپ نیت کرتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین، آج محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے کی فضیلت میری اس حاجت کو پورا فرما، اللہ آپ کی ہر حاجت ہر مراد کو پورا فرماتا ہے۔ 13 محرم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج اس دن کی قدر کر لیں، یعنی 13 محرم بدھ کے دن آپ نے سب کام چھوڑ کے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آج کے دن میں روٹی پہ سورہ کوثر کا وظیفہ رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور یا ارحم الراحمین پڑھ کے یا ارحم الراحمین روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین اولاد عطا فرما، یا ارحم الراحمین حسنین کرمین کا صدقہ ہر مشکل پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اس طرح جو بھی آپ کو چاہیے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے روٹی کے اوپر، وہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں۔ اللہ کے حبیب سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن ان ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ ہر نام کی طاقت تاثیر بہت زیادہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جو بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی کہ یہ اسم اعظم پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اللہ ہر حاجت پوری فرماتا ہے، اللہ ہر مراد پوری فرماتا ہے۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو 13 محرم بدھ کے دن روٹی پر یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ آج یہ ایک روٹی آپ کی تقدیر کو بدل دے گی، آپ کے نصیب کے تمام بند تالوں کو کھول دے گی، آپ پہ اللہ کی رحمت لے کے آئے گی۔ یہ روٹی آج آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گی۔ جس روٹی کے لیے آپ لوگوں کے تانے سنتے ہیں، اسی روٹی پہ، اسی رزق پہ جب آپ یا حیو یا قیوم کو پڑھیں گے، اللہ آپ کے قریب غیبی فرشتہ مقرر فرمائے گا۔ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے جائیں گے، فرشتے آپ کے حق میں آمین آمین کی صدائیں لگائیں گے اور اللہ آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ فرشتوں کی آمین پہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو آپ سے چھین نہیں سکتی۔
آپ نے یا حیو یا قیوم کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کے روٹی پہ پھونک مارنی ہے۔ روٹی پہ پھونک مارتے ہی انشاءاللہ اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا۔ اب رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ پہلے اللہ کو راضی کرتے، اللہ کو مناتے، پھر اللہ سے اپنی بات منواتے، پھر اللہ سے انعامات لیتے تھے۔ آج آپ نے بھی روٹی پہ سب سے پہلے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھ کے روٹی پہ پھونک مارتے ہی پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، آپ اور میں جانتے ہیں کہ سورہ کوثر اللہ کے حبیب پہ تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پہ لوگ تانے کستے تھے۔ محرم کے مہینے میں روٹی پہ سورہ کوثر پڑھیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ اگر آپ اللہ کی خیر کثیر کو دیکھنا چاہتے ہیں، خیر کثیر کیا ہوتا ہے؟ خیر کثیر سے مراد ہے کہ آپ اللہ سے 1 لاکھ کی توقع کریں، آپ اللہ سے 1 لاکھ روپے کی نیت کر کے بیٹھیں، اللہ بدلے میں آپ کو 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ روٹی پہ خیر کثیر کا وظیفہ ہے، یعنی یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ 300 رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج 13 محرم بدھ کے دن ایک روٹی پہ سورہ کوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 13 محرم بدھ کے دن روٹی پہ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، اور جسے ہو جاتی ہے وہ رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگے۔ آج رب کعبہ سے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں بھی مانگو گے نا تو اللہ کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ سب سے اہم بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب آپ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھتے ہیں یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جس میں اللہ کی 2 صفات شامل ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمان اور رحیم والی صفت شامل ہو جاتی ہے، پھر آپ سورہ کوثر کو بسم اللہ پڑھ کے جتنا بھی مانگتے ہیں آپ اللہ کے رحم و کرم سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ یہ 13 محرم بدھ کے دن اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، مثال کے طور پر اگر کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ شرطیہ عمل بتا رہا ہوں 15 روپے کی یعنی ایک روٹی پہ آپ نے اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ میرا نہیں اللہ والوں کا ہے، اور روٹی کو بتائے گئے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھو گے، شام ہونے سے پہلے آپ کو رشتے کی خوشخبری آ جائے گی۔ آپ پہ کروڑوں کا قرض ہے، لوگ آپ کے بہن بھائی آپ کو چھوڑ چکے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، کہیں پیسے نہ مانگے۔ آپ اس وظیفے کو نیت کے ساتھ رو کے یقین کامل کے ساتھ کریں، اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ جوان بیٹیاں ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں۔ بند کاروبار ہے، دکان پہ گاہک تک نہیں آتے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ آج 13 محرم بدھ کے دن یہ روٹی اور اس پہ سورہ کوثر کا عمل بڑی خوشیاں لے کر آتا ہے، بڑی رحمتیں لے کر آتا ہے، بڑی برکتیں لے کر آتا ہے، کامیابیاں لے کر آتا ہے، آسانیاں لے کر آتا ہے، بیماری سے شفا لے کر آتا ہے، دکھ غم تکلیفوں سے نجات لے کر آتا ہے۔ اس روٹی کے جتنے فائدے میں گنوانا شروع کروں وہ کم ہیں، کیونکہ اس روٹی کے اس عمل کو سال میں ایک بار کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں کر لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔
33 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि फौरन से पढ़ के जान छुड़ा लें। अल्लाह के कलाम को जितनी खूबसूरती से पढ़ेंगे ना, जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ेंगे, उतना ही फायदा होगा। आज एक रोटी पे सूरह कौसर पढ़ते ही 33 हाजतें गिन के बैठो, 33 की 33 हाजतें पूरी हो जाएंगी। इसकी तादाद में कमी बेशी मत कीजिएगा। अगर आज आपने कमी बेशी की, तरतीब को आगे पीछे किया, तो वजीफे का कोई फायदा नहीं। 33 बार सूरह कौसर पढ़ के आपने रोटी पे फूंक मारनी है, फिर बगैर वक्त जाया किए तीसरे और आखिरी नंबर पर अल्लाह के 2 मुबारक नाम पढ़ने हैं। आज तक आपने बड़े अमाल किए, बड़े वजीफे पढ़े, बड़े बड़े चिल्ले किए होंगे, लेकिन इतना जल्द रिजल्ट किसी वजीफे का नहीं आता जितना रोटी पे सूरह कौसर पढ़ते ही रिज़्क आता है। यानी इस वजीफे को पढ़ने के बाद कई महीनों कई घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। आप जो भी मांगते हैं शाम मगरिब से पहले अल्लाह आपकी हाजतों मुरादों को पूरी फरमा देता है। आप सुबह मांगते हैं, शाम को वो हाजत पूरी हो जाती है। शाम को मांगते हैं, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। ये रिस्क के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, मोहब्बत के लिए, कर्ज से निजात के लिए बड़ा पावरफुल और मुजर्रब अमल है। अगर आप में से भी कोई इस परेशानी में, इस दुख तकलीफ में मुब्तला है, तो आज 13 मुहर्रम बुध के दिन इस वजीफे को लाजमी करें। अब आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या रब्बाना या गनीयु का वजीफा है। ऐ मेरे रब गनी फरमा दे। जब कोई बंदा 13 मुहर्रम बुध के दिन खास कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारता है, या रब्बाना या गनीयु, या रब्बाना या गनीयु, या रब्बाना या गनीयु पढ़ता है, इस बात की सदा लगाता है कि ऐ मेरे रब गनी फरमा दे, ऐ मेरे रब गनी फरमा दे, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि ये कौन या गनीयु से पुकार रहा है, इस मोहब्बत के साथ सदाएं लगा रहा है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आसमान से जमीन पर आते हैं, आपके लिए रिस्क और दौलत का तूफान लेकर आते हैं, आपके लिए रिस्क और दौलत की बोरियां छोड़ जाते हैं, आपके घर में रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। आज अगर कोई अल्लाह की गैबी मदद को देखना चाहता है, अल्लाह के कमालात को देखना चाहता है, अल्लाह के मोजज़ात को देखना चाहता है, अल्लाह की रहमतें बरकतें समेटना चाहता है, तो आज 13 मुहर्रम बुध के दिन इस वजीफे को सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से एक रोटी पे दम करके, इस रोटी को, अगर आप बीमार हैं तो बीमारी के लिए इस रोटी को किस तरह इस्तेमाल करना है, अगर आप रिस्क और दौलत के लिए परेशान हैं तो इस रोटी को किस तरह इस्तेमाल करना है, एक एक नुक्ता बताऊंगा। अब सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर या रब्बाना या गनीयु को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या रब्बाना या गनीयु एक बार हो गया, या रब्बाना या गनीयु 2 बार हो गया, या रब्बाना या गनीयु 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या गनीयु को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ के रोटी पे फूंक मारनी है। यहाँ तक रिस्क और दौलत के लिए वजीफा मुकम्मल हो गया। अब आपने चौथे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है। अब जो लोग बीमार हैं, ला इलाज बीमारी में मुब्तला हैं, बीमारी से शिफा चाहते हैं, अल्लाह की अजमत को, अल्लाह की बुलंदी को पुकारना चाहते हैं, तो आज एक ऐसी कुरानी सूरत आपके हवाले करूंगा जिसे सूरह शिफा कहा जाता है, जिसे उम्मुल किताब कहा जाता है, जिसे कुरान पाक की पहली सूरत कहा जाता है। इस सूरत को पढ़ने वाला अल्लाह से जो भी मांगता है अल्लाह उस बंदे को जरूर अता फरमाता है। इसकी इतनी तासीर और ताकत है कि ये जादू की तरह असर करती है। ला इलाज बीमारी रेशे रेशे से निकाल देती है, ला इलाज बीमारी को शिफा में बदल देती है। इस सूरत को सिर्फ एक बार पढ़ना है और एक बार पढ़ के रोटी पे फूंक मारते ही, जैसे ही आप ये रोटी दम करने के बाद मरीज को खिलाएंगे, मरीज की बीमारी रेशे रेशे से निकल जाएगी, मरीज गिरता हुआ भी तंदुरुस्त हो जाएगा। रोटी पे आपने तवज्जो के साथ एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन, आमीन। इस तरह से आपने तवज्जो के साथ एक बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह से शुरू करके आमीन तक मुकम्मल रोटी पे पढ़नी है। अब रोटी पे ये तमाम अमाल जिस तरह मैंने बताए हैं इसी तरीके से तरतीब से तादाद में पढ़ के रोटी पे फूंक मारनी है और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा।
اب روٹی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اگر تو آپ نے اس عمل کو کسی بیمار کے لیے کیا ہے تو یہ روٹی دم کرنے کے بعد بیمار کو کھلا دے۔ بیمار کے اندر حلق سے روٹی اتر گئی، بیمار کی بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ رزق اور دولت کے لیے کیا ہے تو روٹی پہ یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چرند پرند حشرات کے سامنے ڈال دے، وہ اس روٹی کو آسانی سے کھا جائیں گے۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ نے اپنے کھلے آسمان پہ چھت پہ پھیلا دیں یا پھر کسی درخت کے سائے میں پھیلا دیں جہاں قریب ترین حشرات ان روٹی کے ٹکڑوں کو کھا جائیں۔ جیسے ہی چرند پرند حشرات، کیڑے مکوڑے روٹی کے ٹکڑوں کو کھائیں گے، اللہ آپ کے لیے رزق کا انتظام فرمائے گا۔ آپ پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ آپ کو وہاں سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں جاتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے آج 13 محرم بدھ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وہ عمل ہے جس کو آج آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور پیارے بھائیوں اس ویڈیو کو آپ نے 3 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، کیونکہ کسی اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے آج اس ویڈیو کو 3 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسرے بہن بھائیوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔